بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ یا انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. آیتیں دونوں طرح کی مراد ہو سکتی ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. آیات کونیہ جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، زمین، آسمان، سورج، خود انسان اللہ کی نشانی ہے، یہ سب آیات کونیہ ہیں. اور آیات شرعیہ قرآن پاک کی آیتیں، یہ آیات شرعیہ ہیں. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر یعنی ناحق قتل کرتے ہیں. کوئی حق نہیں ہے نبیوں کو قتل کرنے کا، بغیر سبب کے قتل کرتے ہیں. وفی قراءۃ یقاتلون، ایک قرأت میں یقتلون کو یقاتلون پڑھا گیا ہے. یہاں پر مؤلف نے یہ جو قرأت ذکر کی ہے، اس کا محل اصل یہاں پر ہے اگلا جو جملہ ہے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ. یقتلون الذین، یہاں یقتلون ہے جو اس میں دو قرأت ہیں، یقاتلون، نہ کہ پہلے والے یقتلون میں. دوسرے والے یقتلون میں یہ قرأت ہے. یقاتلون یعنی باب مفاعلہ سے ہوگا کہ وہ آپس میں قتال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو انہیں بھلائی کا عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں. یہاں پر ہے وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، بالعدل، عدل کا، انصاف کا، بھلائی کا، جو انہیں حکم دیتے ہیں انہی لوگوں کو قتل کرتے ہیں. من الناس، لوگوں میں سے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں. وہم الیہود، یہ کون ہے قتل کرنے والے لوگ؟ یہ یہودی لوگ ہیں. تو یہودیوں نے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کو قتل کیا. پیچھے آیات میں سورہ بقرہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے. یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور بھی ایسے ہی نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. بنو قریظہ کے لوگوں نے اوپر سے پتھر آپ کے اوپر گرا کر آپ کو ہلاک کر دینا چاہا، جس کے نتیجے میں غزوہ بنو قریظہ ہوا. اور پھر یہودی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا. اور بعض مورخین اور سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کچھ زہر کے اثر سے ہوئی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید کی وفات آپ کی ہوئی ہے، اس طرح بھی بعض لوگوں نے کہا ہے. بہرحال یہودیوں نے انبیاء کرام کو پہلے بھی قتل کیا، نبی آخر الزمان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. تو انہی کے بارے میں یہاں بیان ہو رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی وہ لوگ قتل کرتے ہیں. یا یقاتلون اگر پڑھیں گے تو معنی ہوگا کہ ان سے وہ قتال کرتے ہیں. یا روایت کیا جاتا ہے کہ انہم قتلوا 43 نبیا، کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا تھا. ایسا روایت کیا جاتا ہے، مجہول کے صیغے کے ساتھ ہے یہ چیز. فَنَهَاهُمْ 170 مِنْ عِبَادِهِمْ، چنانچہ ان کو منع کیا تھا 170 عبادت گزار لوگوں نے. من عبادہم، ان میں سے جو عبادت گزار تھے، جو نیک لوگ تھے، ان لوگوں نے یہودیوں کو منع کیا تھا ایسا نہ کرو، نبیوں کو قتل نہ کرو. 170 لوگوں نے منع کیا تھا. چنانچہ ان یہودیوں نے فقتلوہم من یومہم، انہوں نے ان کو بھی قتل کر ڈالا. جنہوں نے منع کیا تھا ان کو بھی اسی دن جو ہے قتل کر ڈالا. تو یہ روایت موجود ہے، تفسیر ابن جریر طبری میں بھی موجود ہے، اور تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی یہ چیز موجود ہے. آگے ہے فبشرہم،
اعلمہم بعذاب علیم، آپ انہیں بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی، المناک عذاب کی انہیں بشارت دے دیجیے۔ بشارت دے دیجیے مطلب اعلمہم انہیں خبر کر دیجیے، انہیں بتلا دیجیے۔ تو بشارت اچھی چیز کی دی جاتی ہے، لیکن جب بری چیز کے بارے میں بشارت کا لفظ کہا جائے انہیں بشارت دے دیجیے، مطلب اس میں اور زیادہ ان کے لیے طنز ہے اور ان کے لیے مزید دھمکی ہے۔ وذکر البشارت تحکم بہم، بشارت کا جو ذکر یہاں پر آیا ہے یہ دراصل ان کو دھمکی دینا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے دردناک عذاب کے لیے تیار ہیں۔ ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط، اور انا کی خبر میں فا داخل ہوئی، بشرہم، یہ انا کی خبر ہے۔ انا کہاں پر ہے؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، انا کا اسم ہے، الذین یکفرون، تو الذین انا کا اسم ہے اور خبر ہے فبشرہم، تو خبر پر فا داخل ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خبر مشابہ ہے کس کے؟ شرط کے، جواب شرط کے، چونکہ الذین جو اسم موصول ہے، جو انا کا اسم ہے، تو یہ مشابہ ہے شرط کے، یعنی یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، ان کو بشارت دے دیجیے، جو ایسا کرتے ہیں ان کو ایسا۔ تو اس میں شرط کی مشابہت ہے، شرط تو نہیں لیکن شرط کا جیسا معنی اور شرط کی مشابہت اس میں پائی جا رہی ہے۔ جس نے ایسا کیا اس کو ویسا، تو جس کا جواب ویسا، تو یہاں پر مشابہت ہے، اس بنا پر خبر کو کیا دیا؟ خبر پر فا داخل ہوئی ہے، چونکہ شرط کا جب جواب آتا ہے اس کی جزا آتی ہے، اس پر بھی عموماً فا داخل ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں بھی جو ہے فا داخل ہوئی ہے، اس لیے کہ انا کی خبر، کیونکہ انا کا اسم ہے جو الذین اسم موصول، یہ شرط کے مشابہ ہے۔ جیسے دیکھیں گے ان ودخلت الفاء فاء فی خبر ان کی جو خبر ہے فبشرہم، اس پر فا داخل ہوا ہے اس لیے کہ ان کا اسم الذین اسم موصول یہ شرط کے مشابہ ہے، تو شرط کے مشابہ ہے تو شرط کی جزا یا شرط کے جواب پر فا آتا ہے، اس لیے یہاں پر سمجھیے یہ گویا کہ شرط کا جواب ہے۔ اولئک الذین حبطت بطلت اعمالہم، یقیناً وہ لوگ جو حبطت اعمالہم، جن کے اعمال باطل ہو گئے، حبطت یعنی بطلت اعمالہم، جن کے اعمال برباد ہو گئے، باطل ہو گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال باطل ہو گئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، ما عملوا من خیر، جو خیر کا انہوں نے کام کیا، عمل کیا، ان کے اعمال برباد ہو گئے، كصدقۃ وصلۃ رحم، جیسے صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ جو نیکیاں انہوں نے کمائی، تو یہ نیکیاں کتنی بھی نیکیاں کر لیں یہ سب ضائع ہو جاتی ہے، کفر کی ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، نبیوں کو قتل کیا، نہا، تو اس بنا پر ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ تو دنیا میں ان کے اعمال کا انہیں کوئی جزا ملتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ فلا اعتداد بہا، ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا، یعنی دنیا آخرت میں برباد ہوگی، مطلب ان نیک اعمال کا کوئی شمار نہیں ہے، لعدم شرطھا، شرط کے معدوم ہونے کی وجہ سے۔ شرط قبولیت کی جو شرط ہے، اعمال کی قبولیت کی جو شرائط ہیں، وہ شرائط اس میں ناپید ہیں، غیر موجود ہیں۔ اور شرط کیا ہے عمل کی قبولیت کے لیے؟ شرط ہے ایمان، مسلمان ہونا شرط ہے، ایمان لانا شرط ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ باقی دو شرط علماء اکرام بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث سے مستنبط کرتے ہوئے کہ اعمال کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص، کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور دوسری شرط ہے کہ وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہو۔
تب وہ عمل قبول ہوگا۔ اور دونوں کو اگر ہم کہیں کہ ایمان اسلام اس کی شرط ہے تو بھی بات درست ہے۔ تو ان کے پاس اعمال خیر تو موجود تھے، لیکن یہ اعمال خیر کے قبول ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ شرط مفقود تھی، وہ شرط غیر موجود تھی۔ اس بنا پر دنیا و آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کا کوئی شمار نہیں۔ فلا اعتداد بها لعدم شرطها، یعنی فلا اعتداد مطلب کیا ہے؟ فلا قبول لها والاعتبار الشرعی، نیچے حاشیے میں دیا ہوا ہے، یہاں پر دیکھیں گے نیچے والاعتداد القبول والاعتبار الشرعی، یعنی یہ اعمال قبول نہیں ہے، ان کا کوئی شرعی اعتبار نہیں ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، مانعین من عذاب اللہ، جو انہیں اللہ کے عذاب سے روک سکے یا اللہ کے عذاب کو ان سے روک سکے، ایسا کوئی مددگار بھی ان کا نہیں ہوگا۔ علم ترى بمعنى تنظر، علم تنظر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ ترى بھی اصل میں آخر میں یا تھا تو یا کو حذف کر دیا لم نے، لم داخل ہوا اس وجہ سے یا محذوف ہو گیا۔ علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ علم تنظر، کیا تم نے نہیں دیکھا یا کیا تم نہیں دیکھتے الی الذین اوتوا نصیبا، ان لوگوں کی طرف جنہیں نصیب دیا گیا، حظاً حصہ، من الکتاب، کتاب کا، جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، کیا تم ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا تم نے ان کی طرف نہیں دیکھا؟ کتاب سے مراد کتاب تورات ہے، تو یہودیوں کو تورات کتاب دی گئی اور تاکہ اس پر عمل کریں، عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکیں، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یاد دلانا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، حظاً نصیباً بمعنی حظاً من الکتاب، کتاب کا نصیب ملا، ان کے نصیب میں کتاب ملی، یدعون، اس حال میں کہ انہیں بلایا جاتا الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف۔ یدعون، یہ حال واقع ہے الذین سے کہ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن لوگوں کو بلایا جاتا، یدعون اس حال میں کہ وہ لوگ بلائے جاتے تھے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، یا ایک کہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یا ایک کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ لیحکم کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے ہوا ضمیر ہے وہ کتاب کی طرف ہے، تاکہ کتاب فیصلہ کرے۔ اب کتاب تھوڑی فیصلہ کرتی ہے، مطلب کتاب کی جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھ کر کے رسول فیصلہ کریں گے، تو رسول کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، بعض نے کہا ضمیر کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، بعض نے کہا کہ ضمیر رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، فیصلہ کرنے والے رسول ہیں جن کو کوئی کتاب نازل ہوئی۔ تو بات سب کا خلاصہ کلام یہ کہ سب کا ایک ہی مفہوم ہے، چاہے ہم یہ کہہ دیں اللہ کی طرف، چاہے کتاب کی طرف، چاہے رسول کی طرف، کیونکہ ملا جلا کر گھما کر کے وہ اللہ ہی کا حکم ہے، تاکہ اللہ فیصلہ کرے اپنی کتاب کے ذریعے، تاکہ اللہ فیصلہ کرے اپنے رسول کے ذریعے۔ تو انہیں بلایا جاتا اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ ثم يتولى فريق منهم، پھر ان میں سے ایک فریق نے، ایک جماعت نے منہ موڑا، یتولا پیٹھ پھیر لی، اعراض کیا، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے، ان قبول حکمی، اس کے حکم کو قبول کرنے سے۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا حصہ ملا، اس حال میں انہیں کتاب کی طرف بلایا جاتا تاکہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کتاب سے روگردانی کی اور کتاب پر عمل نہیں کیا، اس سے اعراض کیا۔ نزل فی یہود، یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ زنا منہم اثنانی، ان میں سے دو لوگوں نے زنا کاری کی، فتحاکموا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ فیصلہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جھگڑا لے کر آئے فیصلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فحکم علیہما بالرجم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فیصلہ سنایا رجم کا، رجم کا فیصلہ سنایا اس لیے کہ وہ لوگ شادی شدہ تھے۔ فابوا، چنانچہ ان لوگوں نے آپ کے فیصلے ماننے سے انکار کر دیا۔ فجیء بالتوراۃ، چنانچہ تورات کتاب کو لایا گیا،
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، فیصلے کے لیے آ گئے تھے، سمجھتے تھے کہ چلو اچھا ہے نبی، اچھا فیصلہ ہوگا، لیکن جب رجم کا فیصلہ سنایا ہے تو ان لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو تورات کتاب لائی گئی کہ چلو ہماری بات نہیں مانتے مت مانو، چلو تورات جو فیصلہ کرے اس کو ماننا۔ فجی اب تورات فوجد فیہا، چنانچہ اس میں رجم کی سزا مل گئی۔ فورجما، چنانچہ دونوں رجم کیے گئے۔ فغضبوا، چنانچہ پھر اس کے بعد یہ لوگ غصہ ہو گئے کہ ہمارے لوگوں کو کیوں رجم کر دیا ہے، تو انہی کو لوگوں کو انہی کے جرم کی بنا پر ان کو انہی کی کتاب کی روشنی میں انہیں رجم کیا گیا تھا۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ذَلِكَ التَّوَلِّ وَالْإِعْرَاضُ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ ان کا جو اعراض کرنا تھا، ان کا منہ موڑنا، ذَلِكَ التَّوَلِّ، یہ ان کا پیٹھ پھیرنا، یہ ان کا اعراض کرنا، منہ موڑنا، روگردانی کرنا، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس سبب سے تھا، بسبب، باسببیہ ہے، بِأَنَّهُمْ باسببیہ، اس سبب سے تھا کہ انہوں نے کہا، اے بسبب قولہم، ان کے اس قول کے سبب تھا، ان کا منہ موڑنا، ان کا روگردانی کرنا کس وجہ سے تھا؟ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے کہا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں ہرگز نار، آگ، جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی، ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں پہنچے گی مگر چند دن، 40 یومن، چند دن کتنے ہیں؟ ایک چلہ، 40 دن کا ایک چلہ کے لیے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ مدت 40 آبائین، یہ 40 دن کی جو مدت ہے، ایک چلے کی مدت، یہ دراصل ان کے آبا و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی 40 دن، اتنی ہی مدت کے لیے وہ لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ عجیب فلسفہ ہے، باپ دادا نے گناہ کیا ہے اور سب یہودی اس کی سزا بھگتیں گے۔ باپ دادا نے بچڑے کی عبادت کی ان کے کی، اور بولے کہ ہم لوگ سب جہنم میں 40 دن کے لیے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ گئے بھی تو 40 دن کے لیے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے 40 دن کا چلہ لگایا تھا اور اس چلے میں بچڑے کی عبادت کی تھی، تو ایسے ہی ہم لوگ بھی جہنم کا چلہ کاٹنے کے لیے جائیں گے 40 دن کے لیے، ایسا ان لوگوں نے کہا۔ تو کچھ لوگ 40 دن کا چلہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر گئے تھے، تو چلہ کرنے گئے تھے، تو اس لیے لوگ بھی چلہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی دلیل اس میں نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے کسی چلے کی ضرورت نہیں ہے، دعوت و تبلیغ ہمیشہ ہر وقت جیسے فرصت ملے، جب موقع ملے کرنا چاہیے، اس کو 3 دن سے یا 40 دن سے یا مہینے سے یا 3 مہینے سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، حسب ضرورت کم زیادہ کر سکتے ہیں، اس کو ایسا بنا دینا کہ جو ہے گویا کہ وہ دین کا حصہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ثم تزول عنہم، پھر ان سے جہنم کا عذاب زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایسا یہودیوں کا کہنا تھا۔ تو دراصل ان کے اعراض کرنے کا سبب، ان کی روگردانی کرنے کا سبب یہی قول تھا۔ جب وہ لوگ یہ کہتے تھے تو وہ بے فکر تھے کہ ہم لوگ تو جنتی ہیں، جہنم میں گئے بھی تو 40 دن کے لیے جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے، تو اس بنا پر وہ لوگ منہ موڑتے تھے، اعراض کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم تو جنتی ہیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے سلسلے میں، متعلق بقولہ ما کانوا یفترون، فی دینہم یہ متعلق ہے کس سے؟ اس قول سے، ما کانوا یفترون، جو وہ لوگ گڑھتے تھے، من قولہم ذالک، اپنے اس قول کو، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جو یہ قول وہ لوگوں نے گڑھا تھا، یا اس کے علاوہ اور بھی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھی تھی، تو یہ جو باتیں ان لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھی تھی، ان باتوں کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے افطرا پردازی جو لوگ کی تھی، اس وجہ سے ان لوگوں کو، ان باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ان کے دین کے سلسلے میں ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تو ان لوگوں نے ایسی کئی باتیں اور گڑھی تھی، انہوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا بھی انہوں نے کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیوں جہنم میں ڈالے گا، ایسا ان لوگوں نے کہا، ہمیں اگر عذاب ملے گا بھی تو بہت کم عذاب ملے گا، ایسا کہا تھا یہودیوں نے۔ فَكَيْفَ حَالُهُمْ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ان کی کیا حالت ہوگی؟ فَكَيْفَ حَالُهُمْ، کیسی حالت ہوگی ان لوگوں کی
جب ہم ان کو جمع کریں گے لیومن اے فی یومن، اس دن میں لا ریب فیہ لا شک فیہ، جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، بالکل یقینی ہے قیامت کا دن واقع ہونا ہے۔ جیسے انسان کی موت یقینی ہے، کوئی انسان جو ہے موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، بچ نہیں سکتا ہے، ایسے ہی جو ہے انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی؟ کیسی حالت ہوگی جب ہم ان کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے اس دن میں جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، من اہل الکتاب وغیرہم، اہل کتاب اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جزاء، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ جزاء، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، نفس نے جو کچھ کمایا، عملت من خیر و شر، جو خیر و شر کا جو بھی کام کیا، خیر اور شر جو بھی اس نے کمایا، اچھائی اور برائی جو بھی اس نے جمع کی، اکٹھے کی اپنی آخرت کے لیے، کمائی اپنی آخرت کے لیے، وہ سب اسے پورا پورا ملے گا۔ اچھا کیا ہوگا تو اچھا وہاں بدلہ ملے گا، برا کیا ہوگا دنیا میں تو وہاں برا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ أَيْ النَّاسُ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ مؤلف نے کہا اے الناس، مفسر نے اس کی تفسیر ناس سے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ پیچھے جو لفظ گزرا ہے وہ نفس ہے، کل نفس، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نفس مؤنث ہے، اور یہاں ضمیر جو آئی ہے وہ ہم ضمیر، یہ مذکر کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی، تو اس لیے کہا کہ ہم یہ ناس کے معنی میں، وہ لوگ لا یظلمون، بدلہ نہیں دیے جائیں گے۔ تو ناس چونکہ نفس ہے جو وہ ناس ہی ہے، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو ہم ضمیر جو ناس کی طرف راجع ہے جو کہ نفس سے مفہوم ہے، ناس کیا ہے؟ نفس سے مفہوم ہے، ناس ہوں گے تو نفس بھی ہوگا، نفس ہوگا تو وہاں پہ ناس بھی ہوں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے، بِنَقْصِ حَسَنَاتٍ، کیسے ظلم نہیں کیے جائیں گے؟ نیکیوں کی کمی کر کے، جس نے جو نیکی کمائی جتنی اتنی نیکی اس کو مل جائے گی، نیکیوں کی کمی کر کے، اور زیادتی سیئاتٍ، یا سیئہ کی زیادتی کے ذریعے ظلم نہیں ہوگا، جتنی اس نے برائی کمائی ہے اتنی ہی برائی ملیں گی اس کو، اتنا ہی برائی کا بدلہ ملے گا، اس سے زیادہ برائی کا بدلہ نہیں ملے گا، جتنی برائی کی ہے اتنی ہی برائی اس کی کاؤنٹ ہوں گی، اور جتنی نیکی کی ہے اس میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ نیکیوں کا اجر و ثواب اور بڑھا چڑھا کر کے ملے گا، تو وہاں پر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ونزل لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم، اور یہ اگلی آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے وعدہ فرمایا ہے فارس کی سلطنت کا اور روم کی سلطنت کا، وعدہ فرمایا کہ ایک دن آئے گا تم لوگ فارس کے تخت و تاج کے مالک بنو گے، ملک روم کی سلطنت کے تم لوگ سلطان بنو گے، بادشاہ بنو گے اور حکمرانی کرو گے۔ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھیں اور یہ چیز یقین سے بہت دور کی بات تھی، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب جو ہے عرب کے بدو جن کو نہ پڑھنا لکھنا آتا ہے نہ کچھ آتا، کیسے ممکن ہے کہ وہ فارس کی سلطنت کو حاصل کر لیں گے؟ بڑی یعنی بہت ہی دور کا سا وعدہ لگ رہا تھا، لیکن وعدہ اللہ کی طرف سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو تو یقین تھا اس وعدے پر، ان کو شک نہیں تھا، لیکن جو منافق لوگ تھے، فقال المنافقون، منافقوں نے کہا ہیہات، یہ سب بہت دور کی بات ہے، ہیہات یہ سب بعید ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم لوگ فارس اور روم کی سلطنت کے مالک بن جاؤ، تو منافقوں نے انکار کر دیا، ہیہات ہیہات، دور ہی، یعنی بہت دور کی بات ہے، بعید کی بات ہے، ایسا بہت ممکن نہیں ہے۔ قل، تو یہ آیت نازل ہوئی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے،
تو قل کے ذریعے جب بات آتی ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آگے جو بات ہے وہ خصوصی اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے واسطے سے خصوصی اس کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلا دیجیے، قل کہہ دیجیے اللہم یا اللہ مالک الملکی، ملک بادشاہت کے مالک، بادشاہت اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے وہی ہر چیز کا مالک ہے، بادشاہت کا مالک بھی وہی ہے۔ توتی بمعنی تعطی الملک، تو عطا کرتا ہے ملک بادشاہت، ملک یعنی بادشاہت سلطنت حکومت، تو بادشاہت عطا کرتا ہے من تشاء من خلقک، اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرنا اسے تو بادشاہت عطا کرتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے لے لیتا ہے ملک بادشاہت کو ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے۔ تو کوئی ایسا نہ سوچے کہ مجھے بادشاہت مل گئی تو اب میں جو ہے اس کا مالک ہوں اور میں اب مجھ کو کوئی اس سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ یہ تو جو ہے کرائے کا مکان ہے، جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ تمہاری جائیداد تھوڑی ہے، تو کرائے کا مکان ہے، آج نہیں تو کل تمہیں چھوڑنا ہے۔ تو یہ بادشاہت یا بادشاہت کی کرسی یہ دائمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کبھی اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے اور کبھی اللہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی عطا کرتا ہے، انہیں مزید ڈھیل دیتا ہے اور انہیں ان کی رسی کو ڈھیل چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکومت اور بادشاہت کو جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِإِيتَائِهِ، اور اللہ تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بِإِيتَائِهِ اسے عطا کر کے، سلطنت کو عطا کر کے جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِنَزْعِهِ مِنْهُ، اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اس سے حکومت کو چھین کر کے، اس سے بادشاہت کو سلطنت کو چھین کر کے، تو جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو حکومت کا غلط استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو زیادہ دن نہیں چلنے دیتا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کو چھین لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے تو کچھ دن پہلے چند سالوں پہلے صدام حسین عراق کے بادشاہ تھے اور بہت ہی ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے اور عرب ملکوں کو بھی چیلنج کرتے تھے، ان کو بھی پریشان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کو ایسے چھینا کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے، اپنے ہی ملک میں ان کو پھانسی کی سزا ملی۔ بہرحال وہ آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہوئے مرے تھے۔ اللہ سے ہمیں مسلمان کے لیے نیک نیتی کی اور اچھا ہمیں حوصلہ افزائی رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو حکومتوں کے ساتھ جو ان کا برتاؤ تھا جو لوگ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو ہے جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے۔ ادھر قذافی تھا، آگے تک قذافی کے ظلم و زیادتی کی داستانیں خوب مشہور ہیں، اور اس کو اسی کے ملک میں گھسیٹ کر اس کی عوام نے جو ہے قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں وہاں پر بادشاہوں کو جو ہے بادشاہت ملتی ہے، وہاں پر کتاب و سنت کا نفاذ ہے، حرمین کی خدمت ہے، عوام کی خدمات ہے، اسلام کی خدمت ہے، اور وہاں پر جو ہے بہت آسانی سے حکومت منتقل ہو جاتی ہے اور بادشاہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور کسی کو ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور عزت سے جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یا اللہ تو مالک الملک ہے، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام قسم کا خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ مؤلف نے کہا بیدک بقدرتک، تیرے ہی قدرت میں خیر ہے، کہ خیر تیری قدرت میں ہے۔ حالانکہ ید کی تفسیر قدرت سے کرنا گویا کہ اللہ کی صفت ذاتی کا یہ ایک طرح سے انکار ہے یا اس سے فرار اختیار کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں، خیر اور شر اللہ کی قدرت میں، اس کی طاقت میں ہے، لیکن جو ہے ید کا ہی ہمیں ترجمہ کرنا چاہیے تاکہ اس سے اللہ کی صفت بھی ثابت ہو اور قدرت بھی ثابت ہو جائے کہ اللہ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، و شر، اور شر بھی ہے۔ تو خیر اور شر دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، صرف خیر کی نسبت کی جاتی ہے، اس لیے کہ خیر یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔
اور جبکہ شر جو ہے وہ انسان کے اس کے اپنے اعمال اور کرتوت کی بنا پر اس کو شر یا اس کے ساتھ جو ہے برائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ حالانکہ کوئی برائی اور کوئی شر یا خیر اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر نہیں ہے، سب اللہ ہی کی قدرت میں خیر اور شر بھی۔ ایسا نہیں کہ خیر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور شر کا پیدا کرنے والا خود انسان ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا خالق وہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو خیر اور شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کا فاعل، شر کا فاعل کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے اور دیگر لوگ ہوتے ہیں۔ بیدک الخیر والشر انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تیری قدرت جو ہے، تیری قدرت ہی میں سے ہے کہ تو جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، تیری قدرت ہی میں سے تو جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تولج تدخل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ تولج میں نے تدخلہ، وتولج النہار تدخل النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ فیزید کل منہما بما نقص من الآخر، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک زیادہ ہوتا ہے اتنا جتنا دوسرے میں سے کم ہوتا ہے۔ جتنی رات کم ہو رہی ہے اتنا دن بڑھ رہا ہے، اور جتنا جب دن کم ہوتا ہے اتنی رات بڑھ جاتی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کبھی دن کو کشادہ کر دیتا ہے، رات کو سکیڑ دیتا ہے، کبھی رات کو کشادہ کر دیتا ہے، دن کو سکیڑ دیتا ہے، اس کو اس میں داخل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ مفہوم ہوا دن اور رات کا چھوٹا بڑا ہونا، اور ایک یہ مفہوم بھی ہے کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو دن جو ہے رات میں داخل ہو جاتا ہے، رات کو ختم کر دیتا ہے، دن کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج غائب ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، وہاں سے رات کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے اور دن دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے، دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں مفہوم ہیں، کمی زیادتی کے مفہوم بھی ہیں لیل و نہار کی، اور ایسے ہی ان کی لیل و نہار کی گردش، صبح شام کا آنا جانا، یہ دونوں چیزیں اس میں، دونوں مفہوم اس میں داخل ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندے کو میت سے۔ تخرج الحیہ، حی زندے کو نکالتا ہے میت سے، جیسے انسان کالانسان والطائر من النطفة والبیضہ، اور جیسے انسان کو اور پرندے کو نطفے سے نکالتا ہے اور انڈے سے نکالتا ہے۔ انسان کو نطفے سے پیدا کرتا ہے اور نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، پرندے کو انڈے سے پیدا کرتا ہے، انڈے کو پرندے سے پیدا کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور تو میت کو نکالتا ہے۔ میت کیا ہے؟ نطفہ ہے، انڈا ہے، یہ میت کے حکم میں ہے، نطفہ اور انڈا۔ تو ان میت کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے کہاں سے؟ من الحی، زندہ سے۔ تو یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے، کہاں سے نکلتی ہے؟ نطفہ، انڈا، یہ سب کہاں سے نکلتا ہے؟ زندہ انسان سے، زندہ جانوروں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، اور پھر ان زندہ جانوروں سے یہ چیزیں، یہ مردہ چیزیں نکلتی ہیں۔ تو اس کے اور بھی کئی مثالیں اور اس کی تشریح کی ہے، جیسے اللہ رب العالمین کافر سے مسلمان کو پیدا کر دیتا ہے، مسلمان سے کافر کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو کافر میت کے حکم میں ہے اور مسلمان جو ہے وہ زندے کے حکم میں ہے۔ تو یہ بھی ایک تشریح کی عنوان ہے کہ اللہ رب العالمین کافر کے بطن سے جو ہے مسلمان کو، اور مسلمان کے بطن سے کافر کو پیدا کرتا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ایسے ہی اس کی مثالوں میں یہ بھی آتا ہے، اللہ رب العالمین زمین، بنظر زمین سے اللہ رب العالمین جو ہے پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس میں سے سرسبز و سادابی نکلتی ہے، اور وہ چیز جو ہے زندہ ہوتی ہے، اور پھر ان زندہ پودوں سے گھاس پھوس نکلتی ہے اور بھوسا نکلتا ہے، پھر وہ واپس زمین میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب مثالیں اس پر فٹ آتی ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ بغیر حساب کے یعنی جس کا کوئی حساب نہیں، مطلب رزقاً واسعاً، کشادہ رزق تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، خوب رزق تو دیتا ہے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔